السلام علیکم بھائی جان۔ بھائی جان ایسی بات تھی، ہمارا انٹرویو جو تھا نا وہ 30 نومبر کو تھا۔ تو ہم صبح 5 بجے 6 بجے 5 ساڑھے 5 بجے اٹھ گئے، نماز پڑھی، کھانا کھایا اور چلے گئے سینٹر۔ پہلے تو ہمیں سینٹر میں جانے سے روکا گیا کیونکہ ہم 5 سے 10 منٹ لیٹ تھے۔ ہمارا ٹائم تھا آنے کا 8 بجے، ہم وہاں پہنچ گئے 8:10 کو۔ ہمیں وہاں پر 5 سے 10 منٹ بٹھایا گیا اور پھر ہمیں اندر جانے دیا گیا۔ پھر ہمارے ڈاکومنٹس چیک ہو گئے سارے۔ پھر ہم کوئی 36 بندے تھے، ہمیں ایک ہال میں بٹھا دیا گیا اور دوسرے بندوں کا ٹیسٹ ہو رہا تھا۔ تو جن کا ٹیسٹ ہو رہا تھا وہ نیچے ہال میں تھے، اور جس کی ایسے ہو رہا تھا انٹرویو والے جو تھے اسے اوپر والے ہال میں بٹھا دیا گیا۔ تو پھر ایک میجر آیا، اس نے ہمیں ایسے کا ٹاپک دیا، وہ میں نے آپ کو بھیج دیے تھے۔ انگلش کا میرے خیال میں دی موسٹ ڈسٹربنگ مومنٹ ان مائی لائف، اور اردو کا تھا امیر بننے کے طریقے۔ ایسے آسان تھے، مشکل نہیں تھے۔ ہر ایک ایسے کے لیے 10 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا، اور اسٹاف جو تھا ایک میجر تھا، اور جو ہمارے اوپر ڈیوٹی انویجیلیٹر تھے ایک میجر تھا، اور 3 سپاہی تھے۔ وہ بھی بہت کوآپریٹیو تھے، جو آپ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اسے ٹھیک کر دیتے تھے۔ پشاور سینٹر کا اوروں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن پشاور سینٹر میں اسٹاف جو ہے وہ بہت کوآپریٹیو ہے، بہت خوش اخلاق اسٹاف ہے ان کا۔ تو جس بندے کو بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا تو وہ اسے سالو کر دیتے۔ پھر جب ہم نے ایسے دیا تو پھر ہمیں نیچے ویٹنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد ایک میجر جو سائیکالوجسٹ تھا اور ایک لیفٹیننٹ کرنل آیا انٹرویو لینے۔ تو میرا نمبر جو تھا انٹرویو کارڈ نمبر وہ تھا 17، 16 میرے دوست کا تھا، اس لیے یہ غلطی سے نکل گیا۔ تو میرا نمبر تھا 16، لیکن وہ جو تھے نا کرنل اور میجر، وہ رینڈملی لوگوں کو کال کیا کرتے تھے۔ پہلے بندے کا میرے خیال میں 5 سے 10 منٹ انٹرویو ہوا، دوسرے بندے کا پھر ایسا 5 سے 10، پھر 4 منٹ 3 منٹ، پھر رینڈملی۔ پھر وہ لیفٹیننٹ کرنل کے پاس ایک کیپٹن آیا جس نے ہمارا میڈیکل کیا تھا، نام بھی مجھے اس کا یاد ہے، کیپٹن جبران۔ بہت ہی اچھا بندہ تھا، بہت ہی کوآپریٹیو۔ اس نے اس کو بتایا کہ کرنل صاحب 11 بج چکے ہیں، آئے میٹنگ کے لیے چلتے ہیں۔ تو وہ میٹنگ کے لیے چلے گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد، 1 ساڑھے 1 گھنٹے کے بعد وہ پھر آیا۔ تو جب وہ آیا تو جب وہ چلا گیا تو پھر میجر جو تھا نا اس نے انٹرویو لینا شروع کیا بندوں کا۔ تو میرا خیال میں کرنل نے کچھ 10 بندوں کا انٹرویو لیا تھا 2 گھنٹے میں۔ اس نے اس 10 میں سے 5 ریجیکٹ کیے تھے، 5 ناٹ ریکمینڈ تھے، 5 ریکمینڈ کیے تھے۔ پھر میجر جو تھا نا سائیکالوجسٹ، وہ بھی بہت اچھا بندہ تھا، اسمائلی فیس سے لوگوں سے انٹرویو لیتا تھا۔ تو اس نے تقریباً 20 لوگوں کا انٹرویو کیا تھا، 20 نہیں سوری 18 بندوں کا، کیونکہ ہم لاسٹ میں 8 بندے بچ گئے تھے۔ ہمارا انٹرویو جو تھا وہ جمعہ کے نماز کے بعد ہو گیا تھا، جمعہ کے نماز کے بعد ہو گیا تھا، ہم 8 بندے رہ گئے تھے۔ تو کرنل بھی آ گیا تھا اور میجر بھی کچھ 30 منٹ کے لیے اپنے گھر چلا گیا تھا، اپنے بچوں کو اسکول سے لے آنے کے لیے۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ ہمارا انٹرویو ہو رہا تھا اور اچانک سے میجر باہر آیا اور چلا گیا۔
ہم بہت پریشان ہو گئے یار کہ یہ کیا ہوا. تو پھر اسٹاف سے معلوم ہوا کہ میجر صاحب اپنے بچوں کو لینے کے لیے گئے ہیں, ابھی آتے ہوں گے. تو آدھے گھنٹے کے بعد وہ پھر آیا, اس نے پھر سے انٹرویو لینا شروع کی. پھر جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو گیا, ہم لوگ جمعے کی نماز کے لیے چلے گئے. جو جس کا پہلے انٹرویو ہوا تھا اس کو تو حال سے باہر بھی آنے نہیں دے رہے تھے. انہوں نے میرے خیال میں جمعہ کی نماز پڑھی ہوگی یا نہیں ہوئی اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن ہم 8 بندوں نے جماعت سے نماز پڑھی, دعا کی کہ اللہ ہمیں ریکمینڈ کرے. پھر کھانے کا بریک ہو گیا جمعہ کی نماز کے بعد. 2 بجے کھانے کا بریک ہو گیا تھا, تو 2:30 بجے پھر 2:45 کو کرنل صاحب واپس آ گئے میٹنگ سے. 2:45 کو کرنل صاحب پھر آ گئے اور انٹرویو لینا شروع کر دیا. پھر پہلے میرے دوست کا نمبر آیا جس کا 17 نمبر تھا. اس کا میرے خیال میں 4 منٹ کا انٹرویو ہوا. تو اس سے وہ اکنامکس پڑھ رہا ہے, بی ایس اکنامکس کر رہا ہے, 5th سیمسٹر میں ہے. تو اس سے یہ سوال کیے تھے کہ واٹ از اکنامکس, مائکرو اکنامکس, میکرو اکنامکس اور ڈیموکریسی کے بارے میں سوال کیے تھے. اس کا انٹرویو کافی ٹف تھا, لیکن الحمدللہ وہ بھی کلیئر ہو گیا, ریکمنڈ ہو گیا. پھر میرا انٹرویو آ گیا. جب میرا انٹرویو آ گیا تو میں اٹھ کے چلا گیا. اچھا, یہاں پر ایک ضروری بات, ہمارے اور سینٹر کا تو مجھے نہیں پتہ, لیکن جب ہم ایسے لکھ رہے تھے تو وہاں پر کچھ انسٹرکشن لکھی گئی تھی. ان میں سے ایک انسٹرکشن تھی جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ڈو ناٹ ناک دا ڈور. مطلب کیا ہے کہ آپ نے ڈور ناک نہیں کرنا جب آپ انٹرویو کے لیے جا رہے ہو کرنل کے پاس. تو بہت سے لوگوں نے وہ انسٹرکشن کو نظر انداز کیا اور وہ ناک کر کے چلے گئے. میں نے خود ناک نہیں کیا تھا, میں اندر چلا گیا. میں نے کہا میں کم ان سر, کرنل نے کہا جی یس کم ان. میں نے اندر جا کے کہا السلام علیکم سر. تو اس نے کہا وعلیکم السلام, بیٹھ جائے, ہیو اے سیٹ. میں نے کہا تھینک یو سر. تو پھر ایسا ہوا کہ سامنے ہمارے انٹرویو ریکارڈ ہو رہے تھے, کیمرہ لگا تھا. اور میرا انٹرویو میں دونوں آفیسر تھے, میجر بھی تھا, کرنل بھی تھا, لیفٹیننٹ کرنل تھا شاید, آئی تھنک سو. ستاروں سے تو لیفٹیننٹ کرنل لگ رہا تھا. اچھا, وہ لیفٹیننٹ کرنل تھا. پہلے سوال اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو. میں نے بولا میں سوات سے ہوں. کہا کہ یہاں کیسے آئے, کس طرح آئے. میں نے کہا میں کوسٹر سے آیا تھا, یہ رات کا گزر. میں نے کہا دوست کے ساتھ ہاسٹل میں رات میں نے وہاں گزاری. پھر صبح دونوں یہاں پر آ گئے انٹرویو دینے. تو جب اس نے میرے دوست کا انٹرویو مجھ سے پہلے لیا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ 17 نمبر والا آپ کا کیا لگتا ہے. میں نے کہا یہ میرا دوست ہے, ہم ایک ہی گاؤں میں کے رہنے والے ہیں, کوئی تقریباً جب سے پیدا ہوئے ایک ساتھ رہ رہے. تو اس نے کہا کہ بیسٹ فرینڈ ہوں. میں نے کہا جی یس ہم بیسٹ فرینڈ ہے. جی میں نے کہا کہ جی ہم دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں. تو یہاں پر میجر نے مجھ سے ڈائریکٹلی, میں نے جواب بھی پورا نہیں کیا, تو اس نے مجھ سے ڈائریکٹلی سوال پوچھا کہ آپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا وہ آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے. میں نے کہا میں اس سے زیادہ پیار کرتا ہوں. وہ میرے نظر میں, وہ اس کا نظر کا مجھے نہیں پتہ کہ وہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا نہیں. تو وہ مسکرانے لگا کہ چلو ٹھیک ہے. پھر میجر نے مجھ سے سوال کیا کہ کینیڈا کا وزیر اعظم کون ہے. میں نے کہا وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ پوچھا ابھی یاد نہیں ہے, لیکن میں نے کہا جسٹن ٹروڈو. پھر کہا کہ کیپٹل کیا ہے کینیڈا کا. میں نے کہا اٹاوا. پھر سوال کیا کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین واجب اینڈ سنت. میں نے کہا یہ مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن میں نے تکے سے کہا کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اسے ہم سنت کہتے ہیں, اور اگر آپ سنت چھوڑ دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ واجب چھوڑ دیں تو اس میں گناہ ہے. واجب میں تب گناہ ہے جب آپ اس کے قابل ہو اور آپ چھوڑ دیں. تو اس نے کہا کہ مثلاً میں نے کہا کہ حج کرنا فرض ہے, لیکن
اگر نہیں 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 حج کرنا نہیں، سوری حج میں حج کرنا نہیں، میں نے حج کرنا نہیں بولا تھا، میں نے کہا قربانی کرنا. قربانی کرنا فرض نہیں ہے، واجب ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہ کرے تو یہ گناہ ہے. تو اس نے کہا کہ اوکے. پھر اس نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کو میں نے کہا سوری سر. پھر اس نے کہا کہ پھر اس نے کون سا سوال پوچھا تھا. پھر اس نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ابھی میں بھول رہا ہوں کہ اس نے کیا سوال پوچھا تھا. ہاں اس نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کلمے آتے، تو میں نے کہا ہاں کلمے آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ چلو ایک پہلے کلمے سے شروع کرو. میں نے 3 کلمے سنا تو اس نے کہا چلو اوکے. پھر کرنل کو اس نے اشارہ کیا کہ سر آپ کیا کہنا چاہتے. تو وہ کرنل نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو آج کل. میں نے کہا کہ میں BS سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں، 7 سیمسٹر ہو گئے ہیں. اب یہ ساری گفتگو انگلش میں ہو رہی تھی لیکن میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں. اردو ہوا پر جب آپ میرے خیال میں کرنل کسی اجازت لینی ہوتی ہے کہ آپ اردو میں کمفرٹیبل ہے یا انگلش میں. لیکن میں انگلش میں مجھے تھوڑی بہت آتی تھی تو میں نے انگلش میں کنٹینیو کرنا چاہا. تو اس نے کہا کہ آپ کے تو 8 میں سے 7 سیمسٹر ہو گئے لیکن مطلب 95% آپ نے کمپلیٹ کر دیا. اب آپ کیوں آئے ہو. میں نے کہا کہ میں نے 149 میں بھی اپلائی کیا تھا، 150 میں بھی اپلائی کیا تھا. 149 کا تو میں نے ٹیسٹ فیل کیا اور 151 میں انٹرویو میں رہ گیا. ابھی 151 میں دوبارہ آ گیا ہوں. اچھا تو اس نے کہا کہ اب آپ کیا چاہتے ہو کہ ہم کیا کریں. تو میں نے کہا کہ میں ریکمنڈیشن چاہتا ہوں. تو اس نے وہ مسکرانے لگا کہ ایسا تو نہیں ہوتا، ہم آپ کو کیسے ریکمینڈ کریں. پھر اس نے ایک سوال پوچھا کہ وائی وی ریکمینڈ یو. تو یہ سوال میرے لیے نیا تھا. اب میں نے اس کو میرے خیال میں نے اسے صحیح جواب دیا یا غلط جواب دیا یہ مجھے پتہ نہیں. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اگر آپ مجھے 5 منٹ اور انٹرویو کرے تو میرے خیال میں آپ کو ایک سے زیادہ ریزن مل جائے گی مجھے ریکمینڈ کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ گڈ، تھینک یو، اب آپ جا سکتے ہیں، گڈ لک. میں کھڑا ہوا. میں نے کہا السلام علیکم سر. میں نے کہا وعلیکم السلام. میں نے میں باہر آ گیا، دروازہ بند کیا. اب ہمارے سے پہلے جن 28 بندوں کا انٹرویو ہوا تھا ان میں سے ان کا رزلٹ اسے انہیں اناؤنس کر دیا گیا تھا. لیکن ہمارے 8 بندوں کا وہ نماز کے بعد کا ٹائم تھا تو ہمارا رزلٹ آ گیا. تو اب بہت نروس تھا میں کہ اب کیا ہوگا. تو ایسا ہوا کہ جو کلرک تھا اس کا نام میرے خیال میں زکریا تھا آئی تھنک. اگر مجھے جتنا یاد ہے تو وہ دوسرے فوجی اسے زکریا کے نام سے بلاتے تھے. زکریا نہیں، زاہد نام تھا اس کا، زاہد. جی یاد آیا، زاہد نام تھا اس کا. اس نے اپنے ہاتھوں پر کچھ نمبر لکھے تھے کہ 12 نمبر اٹھ جائے، 13 نمبر اٹھ جائے، 14 نمبر اٹھ جائے اور 22 نمبر اٹھ جائے. یہ چلے جائیں اور باقی رہ جائے. یار مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم ریکمینڈ ہوئے یا ناٹ ریکمینڈ ہوئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ہمارا کیا ہوا. اس نے مجھے ٹینشن دینے کے لیے اس نے کہا کہ آپ ریکمینڈ ہوئے ہو لیکن ابھی ایک اور انٹرویو باقی ہے. جب اس نے ایسا کہا کہ ایک اور انٹرویو باقی ہے تو مجھے پتہ لگا کہ کوئی انٹرویو نہیں ہے آگے، میں ریکمینڈ ہو گیا ہوں. اور جو خوشی ہوئی تھی نا بھائی، صرف وہی جانتا ہے جو اس ٹائم سے گزرا ہو. باقی کچھ ٹاپکس تھے جسے میں نے ISSB اسمارٹ اسٹڈی سے اسٹڈی کیے تھے، ان کا مجھے بہت فائدہ ہوا تھا. فائدہ ایسا ہوا تھا کہ ابھی مجھ سے وہ سوال بھول گیا ہوں لیکن
2 منٹ میں نے اس پر بات کی تھی. کون سا ٹاپک تھا؟ اگر مجھے یاد آ گیا تو میں نے ایس ایس بی اسمارٹ اسٹڈی والے کو سینڈ کیا ہے، وہ شاید اس میں ڈال دے گا، یا میں اس کو بتا دوں گا کہ وہ کون سا ٹاپک تھا. ابھی میں بھول رہا ہوں کہ کون سا ٹاپک تھا. چلو بھائی، جن کا بھی انٹرویو ہونا باقی ہے اللہ انہیں کامیاب کریں. ہمارے دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں کہ ہمارا ایس ایس بی کلیئر ہو جائے. اور اللہ حافظ.